أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک مسلمان اور مومن انسان کے مکمل مومن اور مکمل مسلمان بننے کے لیے بنیادی طور پر جن اصولی عقائد کا مان جانا ضروری ہوتا ہے، ان عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق ہے۔ اور اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یار اور جتنے صحابی اور جتنے ساتھی ہیں
وہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ عادل اس با کمال انسان کو کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عادل وہ با کمال انسان ہوتا ہے جس کی زندگی عین اسی منشا کے مطابق گزرے جو منشا اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور اس کی زندگی میں مخالفت باری تعالی کا یا مخالفت رسول کا یا مخالفت دین کا یا مخالفت قرآن کا کوئی دھبا بھی اس کے دامن پہ نہ موجود نہ ہو۔ جو اتنا صاف ستھرا نکھرا ہوا انسان ایمان و عقائد میں، اخلاق و کردار میں، اوصاف و عادات میں، گفتار و کردار میں اتنا مسلم ہو کہ اس پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، ایسی با کمال شخصیت کو اصطلاح شریعت میں عادل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عادل۔ عدول اسی کی جمع ہے، یعنی حضور کے تمام ساتھی اتنے با کمال ساتھی تھے کہ ان کے دامن پہ کوئی بھی چھینٹا برائی کا اڑ نہیں سکتا، پڑ نہیں سکتا، پڑ جائے تو کبھی باقی رہ نہیں سکتا۔ اول پڑتا نہیں، اور اگر پڑ جائے تو باقی رہتا۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے وہ باقی نہیں رہتا، وہ صاف ہو جاتا۔ تو یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے عادل۔ بولو صحابہ سارے، یعنی ایسے کردار کے مالک ہیں کہ ان کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ یہ عقیدہ جب تک نہ ہو تو ہمارا یہ مذہب ہے اہل سنت کا کہ اتنے تک بندہ کامل مومن بن نہیں سکتا۔ ایمان اس جزئی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ فتنوں کے اس دور میں اصحاب رسول کے متعلق برپا ہونے والے اس طوفانی دور میں بار بار ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ممبروں سے یہ باتیں بیان کریں تاکہ عوام اہل السنت کی سماعتوں سے یہ باتیں ٹکراتی رہیں، اور کسی موقع پہ بھی کسی شورش کے نتیجے میں ان کا اعتماد صحابہ سے کبھی اٹھے نہ، اعتماد بحال رہے، کیونکہ صحابہ پہ اعتماد بحال رہے گا تو ایمان بحال رہے گا۔ اگر یہ اعتماد بحال نہ رہے تو مومن کا ایمان بھی کبھی بحال نہیں رہ سکتا۔ یہ ابتدائی عقیدہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ لفظ تین ہے، اگر آپ یاد کر لیں تو مشکل بھی نہیں،
الصحابۃ، پڑھیے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل، اور اس عقیدے کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، دل کے ساتھ چمٹا کے رکھنا ہے۔ اللہ اللہ، میں گزشتہ جمعے بھی کچھ باتیں کر چکا ہوں آپ سے، اور آج کچھ مزید باتیں بھی حضرات صحابہ کرام کے متعلق ضروری ہیں، جو اس محرم کے مہینے ہی میں جن کا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت ایمان کی حالت میں نصیب ہو گئی۔ اور ان کے ساتھ ہمارا جو ایمانی تعلق ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت جناب نبی کریم سے ہو گئی، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نبی کی نسبت کوئی عام چیز ہے؟ اللہ 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 اللہ، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ حضور کو نسبت، حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی پتھر کی ہو جائے، وہ پتھر ہمارے لیے قابل تعظیم، حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی پہاڑ کی ہو جائے تو وہ احد پہاڑ قابل تعظیم، حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی درخت کی ہو جائے تو وہ درخت جو بھی ہو قابل تعظیم، حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی جانور کو ہو جائے تو وہ خچر ہو یا گھوڑا ہو یا گدھا ہو، نسبت پیغمبر کی وجہ سے قابل تعظیم۔ حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی مادی چیز کو ہو جائے تو وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ نسبت جس مسجد کو ہو گئی وہ مسجد بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جس کتاب کو ہو گئی وہ کتاب بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جن خواتین کو ہو گئی وہ خواتین امہات المومنین بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جن کو اولاد کی نسبت سے ہو گئی وہ اولاد بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جس چیز کو ہو وہ اگر قابل تعظیم ہو جاتی ہے تو پھر اندازہ لگاؤ وہ صحابہ جو 23 سال تک محمد الرسول اللہ کی صحبت میں رہ کے جنہوں نے ایمان سیکھا تھا، اخلاق سیکھے تھے، کردار سیکھا تھا، آداب سیکھے تھے، قرآن سیکھا تھا، حدیث سیکھی تھی، شریعت سیکھی تھی، دین سیکھا تھا، ایمان سیکھا تھا، ایقان سیکھا تھا، ساری چیزیں جن کے دلوں پہ محمد الرسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے نقش ہوتی گئی، جن کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں میں آتے رہے، جن کی نگاہیں محمد کے چہرے پہ پڑتی رہی اور جن کا جسم محمد الرسول اللہ کے جسم سے ٹکراتا رہا، جن کی نمازیں میرے نبی کی اقتداء میں ہوتی رہی، جن کا کھانا میرے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، جن کا سفر میرے محمد کے ساتھ ہوتا رہا، جن کا حضر میرے محمد کے ساتھ ہوتا رہا، جن کا جہاد میرے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، جنہیں اتنی بڑی نسبت، جنہیں اتنی بڑی معیت نصیب ہو گئی ہے، اندازہ لگاؤ جب ایک
عام سی چیز، ایک چھوٹی سی چیز نسبت پیغمبر کی وجہ سے اونچی ہو جاتی ہے تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہیں میرے محمد کی رفاقت 23 سال تک نصیب ہوتی ہے، سال ہا سال جنہیں میرے نبی کی رفاقت نصیب ہوئی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، یہ میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ تو پھر بھی بڑی بڑی ہیں۔ میں آپ کو حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات، چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز رہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت قاضی ابو یوسف، ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے متعلق، یا شریعت میں کیا حکم ہے اس بندے کے متعلق جو کدو کو ناپسند کرے۔ کس کو؟ کدو، سبزی ہے نا کدو، ناپسند کرے، نفرت کا اظہار کرے، ماتھے پہ بل ڈالے۔ ایک تو ہے نا کہ ویسے بندے کو اچھا نہ لگے، یعنی پسند نہ ہو، کھانے میں وہ اسے مزہ نہ آئے، وہ الگ چیز ہے، وہ طبیعت ہوتی ہے۔ ایک ہے نفرت، ناپسندیدگی، وہ اور چیز۔ فرمایا میرا فتویٰ یہ ہے اس بندے کے متعلق کہ جدد الایمان، جلدی کر اپنے ایمان کی تجدید کر، جلدی کر دوبارہ کلمہ پڑھ، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، کیونکہ کدو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، حضور کھانا تناول فرما رہے تھے اور میرے آقا شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے اٹھا کے کھا رہے تھے بڑے شوق سے۔ مجھے بھی پسند کوئی نہیں تھی پہلے کدو کی سبزی، لیکن جس وقت میں نے اپنے محبوب کو کدو تلاش کر کر کے کھاتے دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے اسی وقت کدو سے محبت ہو گئی۔ کیوں کہ کدو سبزی کی نسبت میرے پیغمبر سے ہو جائے تو اس کے متعلق نفرت کا اظہار انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کدو کو نسبت میرے محمد سے ہو گئی، جو میرے محمد کی نسبت سے نفرت کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ جب کدو سے نسبت کفر ہو سکتا ہے تو اوس ابو بکر سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جو میرے پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا رہا۔ اس عمر سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس عمر کو اللہ نے میرے پیغمبر نے لسان من اللہ کہہ کے اللہ کی زبان کہہ ڈالا۔ پھر اس عثمان سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس عثمان کے گھر میں میرے پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر کے دے دیا۔ پھر اس علی سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس علی کو میرے پیغمبر نے اپنا بھائی کہہ ڈالا۔ پھر اس امیر معاویہ سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس امیر معاویہ کو میرے پیغمبر دعائیں دیتے رہے۔ پھر اس اماں عائشہ صدیقہ سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس اماں عائشہ صدیقہ سے میرے پیغمبر ساری دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کے محبت کرتے رہے، جسے حمیرہ کہتے رہے، جس سے محبت کرتے رہے، جس کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے رہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے اگر نسبت میرے نبی کی نسبت میرے پیغمبر کی نسبت چیزوں کو بلند کر دیتی ہے، عظمت دے دیتی ہے، تو پھر اسی کلیے اور قاعدے کے متعلق جب عام چیز نسبت پیغمبر کی وجہ سے باکمال ہو جاتی ہے تو پھر ان صحابہ کے کمال، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان اور ان کے مقام اور ان کے درجے کا عالم کیا ہوگا جنہیں نسبت عام سی نہیں ملی ہے، جنہیں نسبت اتنی اونچی مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک زندہ رہے تب بھی عمر ابو بکر دائیں ہوتا تھا، عمر بائیں ہوتا تھا، ایک ہاتھ
ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوتا تھا، دوسرا عمر کے کندھے پہ ہوتا تھا، درمیان میں میرے محمد ہوتے تھے۔ یہ تو زندگی کی نسبت تھی، لیکن یہ نسبت کتنے کمال کو پہنچی جب میرے پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی وہ نسبت قائم ہے، کل بھی ابو بکر اور عمر میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آج وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں ابو بکر و عمر میرے نبی کے ساتھ رہتا ہے، آج بھی میرے نبی کے ساتھ۔ یہ نسبتیں قائم رہیں گی، سب صحابہ کی، ابو بکر و عمر کی۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ صحابہ کا مقام اگر سمجھنا ہو تو ایک حضرت امیر معاویہ کو کیا دعائیں دی حضور نے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ دعائیں بتا دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم نصیب فرما، والحساب اسے حساب کا علم نصیب فرما، وقہ العذاب اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کو دی۔ بہرحال عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب نسبت رسول کی وجہ سے کدو سے نفرت جائز نہیں، اور قاضی ابو یوسف کہتے ہیں جدد الایمان وإلا لأقتلنک، کر اپنے ایمان کی تجدید، اگر تو اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا تو میں تیرے قتل کا فتویٰ جاری کروں۔ کدو سے نفرت کرنے والے کو کہتے ہیں ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تیرے قتل کا، میں تجھے قتل کروا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر صحابہ کی نسبت تو بڑی اونچی ہے، ان کے تو شب و روز میرے محمد کے ساتھ گزرے، ان کا تو ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر کے ساتھ گزرا ہے۔ اللہ اللہ، یہی وجہ ہے کہ اس نسبت کی بڑی قدر کی ہے اللہ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی۔ سب کہو صلی اللہ 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 اللہ۔ ویسے یار سوچنا چاہیے ہمیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عقل سے سمجھ آتی ہے۔ صحابہ سے جو ایمان اور محبت کا تعلق ہے نا، اس کا تعلق دلائل سے نہیں، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ توحید کا تعلق فطرت سے ہے۔ توحید کا تعلق کس سے؟ انسان، فطرت انسان کی گواہی دیتی ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہی میری نیاز مندیوں کے لائق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اللہ، یہ محبت کی بنیاد پہ قائم ہے، اور جو صحابہ سے تعلق ہے یہ عقل کی بنیاد پہ قائم ہے۔ یعنی انسان دیکھتا ہے کہ جب میں اپنے یاروں سے محبت کرتا ہوں تو عقل کہتی ہے جب تو اپنے یاروں سے محبت کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے یاروں سے بھی محبت کرنا، یہ تو عقل کا فیصلہ ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھے ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو اس نسبت کا اچھا اس کا اندازہ لگائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے نبی جی ذرا دیکھیے نا ان کی حالت، ان منافقین کو جب کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، مومن بن جاؤ، اللہ مانو، توحید مانو، رسالت مانو، قرآن مانو، ایمان لاؤ۔ اب ذرا توجہ کریں، کیسا ایمان لاؤ؟
کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے میرے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنجوس نہ بنے کرو، حضور کا نام آئے تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود آواز آنی چاہیے، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے صحابہ، یعنی معیار دیا۔ جو مومن نہیں بنے انہیں ایمان لانے کی دعوت بھی دی اور ساتھ ایک نمونہ بھی دیا۔ ایمان لاؤ یہ آدھی بات، اور پوری بات کما آمن الناس، ویسا ایمان لاؤ جیسے لائے لوگ۔ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ لوگ کون تھے؟ زور سے بولو، صحابہ۔ یہ صحابہ تھا۔ تو فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے میرے نبی کے یار۔ سبحان اللہ۔ قبول بھی ایمان تب ہوتا ہے جب صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پہلا پارہ آخری پیج۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان صحابہ کے ایمان جیسا ہے تو پھر تو تم ہدایت یافتہ۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے منہ پھیرو تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے، ایمان کبھی نہیں لا سکتے۔ تو ایمان کا معیار، سبحان اللہ، معیار ہم اسی چیز کو بناتے ہیں ذرا جو ہو معیاری ہیں، تو پھر اس کو معیار کے طور پہ، ماڈل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے یاروں کا ایمان کتنا معیاری تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اسے معیار بنا کے پیش کر دیا ہے۔ اس جیسا ہوگا تو قبول ہوگا۔ اللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس بندے نے مخالفت کی رسول کی ہدایت آنے کے بعد، یہ پہلی چیز ہو گئی مخالفت رسول۔ دوسری وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلا مومنوں کے رستے کے خلاف۔ یہ مخالفت صحابہ، ایک ہی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ شروع میں مخالفتیں دو بتائیں، ایک رسول کی مخالفت، ایک صحابہ کی مخالفت۔ اب سبحان اللہ، اللہ اہمیت بتا رہے ہیں۔ آگے جو سزا ان کی بتائیے نا، ان دونوں مخالفتوں کی، وہ سزا سیم ہے، سزا ایک جیسی۔ رسول کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت، فرق نہیں رکھا، بلکہ فرمایا رسول کی مخالفت بھی بڑا جرم ہے، اور اگر تم صحابہ کے رستے کی مخالفت کرو گے تو وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں، وہ بھی مخالفت رسول جتنا جرم ہے۔ اب آگے سزا آئی اور فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ جہاں جاتے ہیں ہم ان کو جانے دیں گے، ہم حوالے کر دیں گے ان کو اسی چیز کے جس کے حوالے وہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم داخل کریں گے انہیں جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت
بڑی بری جگہ ہے داخل ہونے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ تو لگائیے، اطاعت رسول اور اطاعت صحابہ، آخر امتی اور نبی ہونے کا فرق تو ہے، لیکن اللہ اہمیت بتانے کے لیے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر میرے رسول کی مخالفت کرو گے تو نتیجہ جہنم نکلے گا، اور اگر تم میرے نبی کے صحابہ کی مخالفت کرو گے تو نتیجہ پھر بھی تمہارا جہنم نکلے گا۔ یعنی گناہ کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ عام نہ سمجھنا کہ صحابہ ہیں چلو جس طرح آج کل کوئی حیثیت نہیں دی، اللہ نے ایک طریقے سے ایک ہی ترازو میں رکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر اس جیسا نہ ہو تو انکار اگر کرے تو نتیجہ جہنم۔ خیر، وہ میں قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا تھا پہلے پارے کی، اور قرآن کے پہلے ورقے پہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ صحابہ کے ایمان جیسا، تو یہ آگے سے تان کرتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ منافق اس وقت کے صحابہ کی گستاخی کرنے لگے، صحابہ کو بے وقوف جب کہا گیا، صحابہ کی بے ادبی جب کی گئی، صحابہ کی گستاخی جس وقت کی گئی، اب دیکھیے ذرا یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ خود اللہ وکیل بن کے میدان میں نکل آیا، اور خود اللہ نے جواب دینا شروع کر دیا، اور اللہ نے کوئی چیز ادھار نہیں چھوڑی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا۔ اور اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اور میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والوں، الا خبردار دنیا والوں سن لو، میرے نبی کے یار کب بے وقوف ہیں؟ تمہارے کہنے کی وجہ سے وہ بے وقوف تو نہیں بنے، لیکن جو جواب تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے تم بے وقوف ضرور بن گئے ہو، کیونکہ اللہ نے جواب میں کہا بے وقوف وہ نہیں بلکہ بے وقوف صحابہ نہیں بلکہ بے وقوف تم ہو، اور میرے نبی کے یاروں کی گستاخی کرنے والوں، اور میرے نبی کے یاروں کی بے ادبی کرنے والوں، اگر تم انہیں بے وقوف کہو گے تو مقابلے میں اللہ نکل کے اپنے نبی کے یاروں کا دفاع کروں گا۔ واہ جی واہ، کتنا اونچا مقام ہے۔ اگر صحابہ کی گستاخی کی جائے تو پہلا دفاع کون کرتا ہے؟ خود۔ تو مومنوں کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی چوڑا بھنگی چرسی ملنگی اٹھ کے وہ کہے جناب صدیق اکبر پہ تان کرے، فاروق اعظم پہ انگلی اٹھائے، عثمان بن عفان پہ تان کرے، علی المرتضیٰ کے خلاف بک بک کرے، امیر معاویہ کے خلاف بولے اور اعتراض کرے، اما عائشہ کی طہارت پہ تہمتیں لگائے، ہم کہیں گے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بھی انہی بے وقوفوں میں شامل ہے جن کو میرے اللہ نے قرآن میں بے وقوف کہہ دیا۔ ورنہ جو ایمان والا ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، وہ کبھی صحابہ پہ، میرے محمد کے یاروں پہ تان نہیں کرتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے جب میں اپنے دوستوں سے نفرت نہیں کرتا، پیار کرتا ہوں، تو پھر ان لوگوں سے مجھے کتنا پیار کرنا پڑے گا جو میرے محمد کے یار بن گئے تھے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر بعض اوقات جب ان سے تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی نا صحابہ سے، اللہ سفارشیں کر رہا ہے حضور سے۔ غزوہ احد میں حضور نے ایک ڈیوٹی لگائی تھی، اس درے پہ تم نے کھڑے ہونا ہے 50 نے، وہ نیچے اتر آئے، ایک اجتہادی سوچ تھی ان کی، اس وجہ سے پر جو بھی لغزش ہو گئی نا، اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے میرے پیغمبر نقصان تو ہو گیا لیکن آپ کا ہی ہوا نا، میرا ہی ہوا نا، تیرا ہوا یا میرا ہوا، ہم دونوں میں تو کہہ رہا ہوں عفا اللہ عنہم، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور میں تجھ سے بھی سفارش کرتا ہوں اے میرے پیغمبر فاعف عنہم، تو بھی مہربانی کر میرا پیغمبر، ان یاروں کو معاف کر دے۔ دیکھا نہیں تیرے لیے کبھی انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، دیکھا نہیں میرے پیغمبر تیرے لیے
لیے ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی، دیکھا نہیں میرے پیغمبر تیرے لیے انہوں نے گھر بار قربان کر دیے، دیکھا نہیں میرے پیغمبر تیرے لیے انہوں نے اپنے بچے ذبح کروا دیے، دیکھا نہیں میرے پیغمبر تیرے لیے بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گیا، اور دیکھا نہیں میرے پیغمبر تیرے لیے خبیب مکے کے چوک میں پھانسی پہ لٹک گیا، دیکھا نہیں میرا پیغمبر تیرے لیے سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور دیکھا نہیں میرے پیغمبر کہ تیرے لیے انہیں تپتے ہوئے تیل کے اندر جلا کے راکھ کر دیا گیا، اور دیکھا نہیں میرے پیغمبر انہیں کس طریقے سے مارا گیا، پیٹا گیا، کس طریقہ سے کاٹا گیا، کس طریقہ سے ظلم کیے گئے، تشدد کیا گیا، تعذیب دی گئی۔ اللہ اکبر، جب یہ تیرے پیچھے اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جب تیرے پیچھے اتنے مشکل برداشت کرتے ہیں، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں بھی انہوں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو گیا انہوں نے تیرے دامن کو جب نہیں چھوڑا، آج اگر ان سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، یہ لغزش ہو گئی، میں تو پہلے معاف کر چکا ہوں، اور اے میرے پیغمبر میں تجھے بھی سفارش کرتا ہوں، فاعف عنہم، تو بھی معاف کر، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگ، ان کے لیے مغفرت مانگ، وشاورہم فی الامر، اور اپنے مشوروں میں ان کو بٹھا، اپنی شورا میں ان کو بٹھا، ان سے مشورے لیا کر، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کر، اور دیکھو اگر صحابہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، میرا رب کتنا لاڈ کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، خود بھی معاف کر دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو سفارش بھی کر دیتا ہے۔ صحابہ کی شان سن کے جس انداز سے آپ کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، کہتے نہیں ہیں ویسے آپ، یہ میرا آپ سے تھوڑا شکوہ ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کی شان کے ترانے ہوں تو ایسے ہمارے ایمانوں میں ایک بجلی کود جانی چاہیے، اور ہم کہیں کہ وہ دیوانے محمد کے اگر، تو میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابوبکر صدیق، سب کہو، ان کی بیٹی پہ جب تہمت لگی سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ پہ، کچھ مسلمان بھی منافقوں کے اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جیسے بعض اوقات سمجھ نہیں لگتی نا، بندہ کسی باتونی سے بندے کی بات میں آ ہی جاتا ہے سادگی میں، تو 2-3 صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے، لیکن پھر بعد میں جب انہیں بتلایا گیا اور حقیقت سمجھائی گئی تو وہ توبہ طائب ہوئے۔ انہی میں سے تھے ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالی۔ ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا نا کہ میں تو اس کے گھر کی کفالت کرتا ہوں، اس کے گھر کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، اور یہ میری بیٹی پہ تہمت لگانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے، تھا اگرچہ غلطی سے تو، لیکن باپ تھے نا، تو غصہ آیا، کہا کہ میں آئندہ امداد نہیں کروں گا ان کی، بند کر دیا خرچہ۔ قرآن کی آیت اتر آئی، اندازہ لگائیں، حالانکہ یہ وہ صحابی ہے جس سے کیا ہو گئی ہے غلطی، تو جس سے غلطی ہو رہی ہے اللہ اس کی توہین بھی برداشت نہیں کر رہا، اور اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو وسعت والے ہیں نا، انہیں ایسی چھوٹی موٹی باتوں میں آ کر اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے، انہیں دینا چاہیے، انہیں درگزر کرنا چاہیے، انہیں معاف کرنا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لہم، الا تحبون ان یغفر اللہ لہم، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تم ان کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو صدیق اکبر نے جب یہ آیت سنی تو صدیق اکبر نے خرچہ دگنا کر دیا، خرچہ دگنا کر دیا۔ آج میں بھی کہتا ہوں الا تحبون ان یغفر اللہ، اور لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے، تو اصحاب پیغمبر کے حبدار بن جاؤ، اصحاب پیغمبر کے جانثار بن جاؤ، اصحاب پیغمبر کے دلدار بن جاؤ، صحابہ کی عزت کے رکھوالے بن جاؤ، صحابہ کے ایمان پہ ایمان رکھنے والے بن جاؤ، صحابہ کی طہارتوں پہ یقین کرنے والے بن جاؤ، صدیق کی صداقت کے قائل ہو جاؤ،
فاروق کی عدالت کو ماننے والے بن جاؤ، عثمان کی سخاوت کے قائل ہو جاؤ، علی المرتضیٰ کی بہادری اور شجاعت کے چرچے کر دو، امیر معاویہ کی سیاست کو سلام کر دو، اماں عائشہ کی طہارت کو سلام کر دو، صحابہ پہ ایمان پہ تم یقین کرو۔ اگر تم صحابہ کا دفاع کرو گے، صحابہ کا تحفظ کرو گے، ہر اٹھنے والی انگلی کو روکو گے، ہر بولنے والی زبان کے آگے بند باندھ دو گے، ہر میرے پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی کرنے والے کے آگے بند باندھ دو گے، دفاع کرو گے، سپاہی بن جاؤ گے اور ان کی طہارتوں کے، صداقتوں کے امین بن جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن گارنٹی دے رہا ہے، تم صحابہ کے دفاع کرنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری مغفرتوں کے فیصلے فرمائے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک مغفرت کا ایک یہ بھی بہانہ ہے۔ ہم مغفرت کے کئی بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، ہیں نمازیں، نفلیں، صدقے، خیرات دیگر، تو مغفرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صحابہ سے کیا رکھی جائے؟ محبت۔ صحابہ سے کیا رکھی جائے؟ محبت۔ یہ بھی مغفرت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کبھی ایک موقع پہ حضور نے چندہ صحابہ سے کیا، عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، اٹھے اور 4000 درہم پیش کر دیے۔ ہاں ایک صحابی ہیں عاصم بن عدی، انہوں نے 4000 درہم جتنی کھجوریں پیش کر دی۔ لیکن ایک غریب سا دیہڑی دار صحابی تھا ابو عقیل، وہ اٹھے اور ایک سا یوں کہہ لے مٹھی بھر تھوڑی سی کھجوریں پیش کر دی۔ جب انہوں نے زیادہ دیا یہ منافق بک بک کرنے لگ گئے، دیکھا مال دیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی کوئی نام بن جائے، دیکھا آگے آگے ہوتے ہیں تاکہ حضور کی محفل میں ہماری بھی کوئی جگہ بن جائے، تو یہ صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جناب ہماری عزت بن جائے۔ اور جس نے تھوڑا دیا تھا اس پہ بھی باتیں، لو جی ادھر سے صدقے کا اعلان اور ادھر سے اتنی سی کھجوریں، ان کا بھی مذاق، ان کا بھی مذاق۔ جو زیادہ دے چکے تھے وہ بھی ان کے تان سے بچ نہ سکے، جو تھوڑا دے رہا تھا وہ بھی منافقوں کے تان سے بچ نہ سکا، اور اللہ نے آیت اتار دی اور فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ اور منافقوں اور اندر کے کالو، تم نے میرے نبی کے صحابہ پہ تان کیا ہے، تم نے زیادہ دینے والوں کو بھی نہیں بخشا، تم نے غریب کو بھی نہیں بخشا، تو سنو تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، میں اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہوں۔ اللہ مذاق اڑاتا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مذاق کی سزا میں اللہ تمہیں دوں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ہے خود اللہ وکیل صفائی بن کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ خالد بن ولید ماعز اسلمی ایک صحابی تھے، ان سے گناہ ہو گیا، جب حد جاری ہو رہی تھی تو خون کے چھینٹے اڑ کے خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ خالد بن ولید نے کوئی اونچی نیچی باتیں کر دی، نفرت کا اظہار کر دیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باتیں سنی، اگرچہ گناہ گار تھا، گناہ ہو گیا تھا صحابی سے، لیکن پھر اس پہ بھی اگر انگلی اٹھی، اور انگلی بھی انہی صحابہ میں سے اگر کسی نے اٹھائی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر میدان میں آ گئے اور میرے نبی نے فرمایا خالد بن ولید یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میرے ماعز سے گناہ تو ہو گیا تھا، لیکن توبہ اتنی بڑی کر کے جا رہا ہے اللہ کے دربار میں، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اکیلے ماعز کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے سارے گناہ گار بخشے جائیں گے۔ تو کبھی اللہ میدان میں، کبھی خود رسول اللہ میدان میں، اللہ کہنا میں یہ چاہتا تھا، ان کی عظمتیں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور عقیدہ سمجھانا چاہتا تھا۔ بات میں نے شروع کی تھی، ہمارا ایمان اتنے تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں
نہ آ جائے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ یاد رکھیے کہ الصحابۃ کلہم عدول، میرے نبی کے جو بھی لگ گیا، چاہے وہ پہلے آئے پیچھے آئے، خلفائے راشدین میں سے ہو یا بدریوں میں سے ہو یا احد والوں میں سے ہو یا مکے والوں میں سے ہو یا مدینے والوں میں سے ہو یا ہجرت کرنے والوں میں سے ہو یا انصار میں سے ہو یا فتح مکہ سے پہلے آنے والوں میں سے ہو یا فتح مکہ سے بعد میں آنے والوں میں سے ہو یا بیت رضوان والوں میں سے ہو یا میرے نبی کے گھرانے میں سے ہو، جو بھی ہو وہ سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی ادنا سی توہین بھی ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔